الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیان سے قبل ہمیشہ کے لیے کچھ گزارشات کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جن احباب کے پاس موبائل فون ہے بیان کے دوران بند رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ ہمیشہ کے لیے معمول بنائیں۔ اللہ پاک نے مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی تو اپنے موبائل فون کو مکمل بند رکھیں۔ اچھی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، مکمل بند رکھیں تاکہ آپ خود بھی اطمینان سے نماز پڑھ سکیں، دوسری بھی پڑھ سکیں، خود بھی بیان سن سکیں، دوسری بھی سن سکیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں جب گھنٹی نماز میں بجے یا بیان میں بجے تو سب کی توجہ ہٹ جاتی ہے، اس لیے غفلت کے اسباب سے انسان دور رہے، اپنے ذہن کو متوجہ رکھے۔ بہت پہلے صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو میرے اعلان سے پہلے ان کا فون آیا اور سننے کے لیے وہ پھر باہر مجمع سے چلے گئے۔ شیطان بھی مجمع سے ڈرتا ہے، کیسے حملہ کروں، تو اس کو مجمع سے نکالا اور پھر لے گیا، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ شیطان کو پتہ ہے کون مع الصادقین پر جو عمل کرے گا تو اس کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اس لیے اچھی مجلس میں شیطان کسی کو جانے نہیں دے، اور کوئی چلا گیا تو اس کو وہاں بیٹھنے نہیں دے گا، اور بیٹھ گیا تو اس کی توجہ کو ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ کبھی کسی کا فون آ رہے ہیں، کبھی کسی کا آ رہے ہیں، کبھی کسی کا آ رہے ہیں۔ یہ تو میں نے اعلان کیا، ورنہ کون اعلان کرے؟ بیان بھی سن رہے، موبائل پہ پیغامات بھی جا رہے ہیں، پیغام آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اسی میں مصروف ہے بیچارہ۔ ادب سے، احترام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے شکر کے ساتھ سنے گا تو فائدہ ہوگا۔ ہمارے استاد محترم نے لکھا ہے کہ فون کی گھنٹی بج رہی ہو اور کسی وجہ سے آپ بات کرنا نہ چاہتے ہو تو فون اٹھانا آپ پر لازم اور فرض نہیں۔ اب یہ نہیں کسی کا فون آیا ضرور اٹھانا ہے، ضرور بات کرنی ہے، بیت الخلاء میں ہو تو بھی بات کرنی ہے، کانے پہ ہو تو بھی بات کرنی ہے، نماز میں ہو تو بھی بات کرنی ہے۔ ایک مولانا نے کہا کہ حرم، لوگ کہتے ہیں نا حرم میں یہ ہو رہا ہے، پر میں آواز سارے ابو حنیفہ نہیں ہے۔ جس کے ہونے کی تقلید کی جائے، پیروی کی جائے، تو وہ علم اور عمل کے اعتبار سے بہت بڑا آدمی ہونا چاہیے۔ آج کل وہی ہے، فون آیا تو نکالا، اصلی کلم بعد، اب میں نماز پڑھنا ہوں، بعد میں بات کروں، یہ میں ڈالا، نماز چل رہی، اس کو جواب بھی دیا اور نماز چل رہی۔ آپ بھی یہ دیکھ کر کے شروع کر لیں کہ کوئی بڑا مجتہد ہے، تو جو کچھ ان کا دیکھا تو اس کے پیچھے لگ گئے۔
دوسرا اعلان یہ ہے کہ دوستو اصل کامیابی آخرت کی. بہترین مسلمان وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اس کی نظر آخرت پر. دنیا میں رہتے ہوئے جس کی نظر آخرت پر نہیں ہے احمق ہے، کچھ بھی نہیں. جیسے کوئی بیرون ملک کمانے کے لیے جائے تو جسم تو ادھر ہوتا ہے لیکن نظر اس کی اپنی جگہ، اپنے ملک، اپنے علاقے، اپنے مکان کہ میں کما کر وہاں مکان بنانا ہے، وہاں کاروبار بنانا ہے، وہاں یہ کرنا ہے، پھر اتنے سالوں میں یہ کام ہو جائے گا، پھر میں نے باہر جانا چھوڑ کر اپنی جگہ رہنا ہے. اور ایک ہے چلا گیا تو اپنا گھر بھول گیا، اپنا ملک بھول گیا، اپنا وطن بھول گیا، اپنا علاقہ بھول گیا، اور کما رہے کھا رہے کما رہے کھا رہے. 10 سال کے بعد آ رہے کچھ بھی نہیں، کوئی نظم نہیں، تو احمق ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے عقل مند آدمی وہ ہے کہ اس کی نظر آخرت پر. حضرت ڈاکٹر الخیر عارف رحمہ اللہ کا شعر ہے، قدم سوئی مرکز نظر سوئی دنیا، کدھر جا رہے ہو کہاں دیکھتے ہو. آج دن گزر گیا، ہم ایک دن قبر کے قریب ہو گئے، ہم سب ایک دن قبر کے قریب ہو گئے. تو قبر کی طرف، آخرت کی طرف ہم رواں دواں ہیں. ایک آدمی لاہور کی طرف جا رہے ہیں اور اس کو احساس ہی نہیں. اور جہاں انسان جائے وہاں انسان نظر کرے. اگر کوئی مغرب سے مشرق کی طرف چل رہا ہو اور دیکھتا مغرب میں ہو تو کسی کھائی میں گرے گا، کسی دیوار اور آڑ سے ٹکر کھائے گا اور نقصان کھائے گا. اس لیے دوستو نظر کس کی طرف؟ آخرت. اور حقیقی کامیابی آخرت. دنیا جیسے کیسے گزر جائے گی، ہم ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا کیسے. جو وہاں جیت گیا وہ کامیاب، جو وہاں ہار گیا وہ ناکام. جیت اور ہار آخرت کی ہے. اور اس جگہ کی کامیابی کا مدار صرف باتیں کرنا اور باتیں سننا نہیں، عمل. اسلام وجود چاہتا ہے. الفاظ کا نام اسلام نہیں ہے، وجود ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. آج خوبصورت سلیقہ کے ساتھ اور جچے سلے الفاظ کے ساتھ بات پیش کرو. ہم الفاظ کے شاہین ہیں. حقیقت کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. یہاں التزام کمانا کیا ہے؟ دوام. اور دوام کمانا کثرت. جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا اس کا کام بنے گا. صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل. گفتار کا معنی باتوں سے کوئی منزل پر نہیں پہنچ پاتا. پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جان کی بازی لگانے سے خدا ملتا ہے، کچھ کرنے سے اللہ پاک ملیں گے. اس لیے میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ حضرات بھی ارادہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو باتیں کئی سنی جائیں گی عمل کرنے کی کوشش کریں. ہمارا بیان چل رہا تھا کشکول کے نام سے.
متفرقات. دوستو کتنی باتیں ہو گئی تھی؟ 3. علم بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں علم کو داخل فرمائے. آسمانی شریعت کا علم ہو اور اس علم کے سانچے میں انسان کی زندگی ڈل جائے. یہ زمین پر وہ قیمتی انسان ہے جس سے بڑھ کر کوئی قیمتی نہیں. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ اتنا میرا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے آنکھیں بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اور دنیا میں آخرت میں اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اس کو حاصل ہو جائے. دیکھو قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اہل مجلس سے فرمایا جب ملکہ سبا چلی آنے لگی کہ ان کا جو بڑا تخت ہے جس پر سینکڑوں کمرے تھے، غالباً 400 کمرے، اور ایک بہت بڑا اسمبلی ہال تھا، پوری کالونی، کہ اس کے پہنچنے سے پہلے ان کے تخت کو کون اٹھا کر کے یہاں لائے گا؟ قال عفریت من الجن، دیو نے کہا، جنات میں سے عفریت نے کہا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی کچہری اور دربار کا جو وقت ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہیں، میں اسی میں لے کر آتا ہوں اور میں لا سکتا ہوں. لیکن قال الذی عنده علم من الکتاب، آسمانی شریعت، آسمانی کتاب کا علم جس کے پاس تھا، اور اصل علماء وہ ہیں، اصل علماء وہ ہیں جو علم کے سانچی میں اپنی زندگی ڈالے. جو نہیں ڈالتا وہ علماء نہیں. دلیل اس کے سنو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار رحمہ اللہ تعالی، یہ پہلے یہودی تھا، تورات کا عالم تھا، پھر مسلمان ہو گیا، پھر قرآن کریم کا عالم بن گیا. تو تورات کا علم بھی ان کے پاس ہے اور قرآن کریم کا علم بھی ان کے پاس ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کعب احبار رحمہ اللہ تعالی سے، من ارباب العلم، علماء کون ہیں؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا، الذین یعملون بما یعلمون، الذین یعملون بما یعلمون. علماء وہ ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں. جن کا اپنے علم پر عمل نہیں وہ علماء ہے. تو قرآن کریم جن کو اہل علم فرما رہے ہیں تو وہ صرف الفاظ کا نہیں بلکہ ان کی زندگی بھی علم کے سانچے میں ڈلی ہوئی. انہوں نے کیا کہا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آنکھ جھپکنے کے برابر، یعنی ایک لمحے کے اندر لے کر آتا. یہ ہے تعلق، یہ ہے رابطہ.
بعض کتابوں میں نے دیکھا اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ اور تختہ سے، اور بعض نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا یا حی یا قیوم اور تخت. ایسے لوگوں کے درخواست کو اللہ رد نہیں فرماتے. صحیح بخاری کی روایت ہے ان من عباد اللہ من، اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے بھی ہیں لو اقسم علی اللہ لابر، اگر کسی بات کی قسم اللہ پر کھا لے کہ میرا رب یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ ویسے کرتے، اس کو ناراض نہیں، اس کی درخواست کو اللہ پاک رد نہیں فرماتا. اسی کو کہتے ہیں ناس کا تعلق ہو جاتا. حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی بیٹی تھی، غالباً عائشہ ان کا نام تھا. وہ کہا کرتی تھی کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں ڈالا تو میں سب سے کہوں گی کہ میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتی تھی پھر بھی مجھے دوزخ میں ڈالا. کیا مطلب تھا کہ میرا رب دوزخ میں کیوں ڈالے گا؟ یعنی میں شکایت کروں گی. میں اللہ کو ایک مانتی تھی، اور یہ صرف ماننا یہ نہیں کہ اللہ ایک ہے، جب بھی میرے رب کے حکم کا اور غیر اللہ کا مقابلہ ہوا ہے میں نے غیر اللہ کو چھوڑا ہے، میں نے اللہ کے حکم کو لیا ہے. میں نے پوری زندگی اللہ تعالی کے مقابلے میں کسی کو اہمیت ہی نہیں دی، تو میرا رب مجھے جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ اگر مجھے ڈالا تو میں شکایت کروں گی کہ میں وہ خاتون نہیں تھی کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلوں. یہ حماقت ہے کہ اتنے بڑے رب کو چھوڑ کر کے مخلوق جو فانی ہے، بے بس ہے، اسی کے پیچھے چلے. ہمارے دوست کا شعر ہے ہر بے کسو مجبور کی کرتے ہو خوش آمد، ہر بے کسو مجبوری کی کرتے ہو خوش آمد، ایک صاحب قدرت کو منع کیوں نہیں لیتے، جس کی قدرت کامل ہے، جس کی قدرت میں ذرہ برابر بھی نقص نہیں ہے، جس کی قدرت میں کمی نہیں ہے، اس قادر مطلق کو چھوڑ کر کہاں جا رہے؟ تو جو آسمانی علم سے واقف تھا اس کی قیمت اللہ کی نظر میں کتنی، اس کے ساتھ اللہ کی نصرت، اللہ کی نصرت. اس لیے علم معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز. اللہ پاک ہمارے گھروں میں علم کو داخل فرما دے. لیکن آج ہم اپنی اولاد کو علم سے دور رکھتے ہیں. کیوں؟ کچھ دن پہلے استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی رشید سے رحمت اللہ علیہ کا بیان سن رہا تھا. مجھے بھی بڑی ضرورت ہے بڑوں کے بیانات سنتا رہتا ہوں، وقت ملے تو ادھر ادھر چیزوں میں کیوں ضائع کرے آدمی سن. تو حضرت نے فرمایا کہ مالدار آدمی اور بظاہر دیندار آدمی وہ مدرسے کو پیسہ بھی دے گا، بعض مرتبہ مدرسے کا پورا خرچ دے گا، آدھا خرچہ دے گا، لیکن اپنی اولاد کو عموماً ایسے وہ عالم نہیں بنائیں گے. کیوں؟ کہتے پھر کہے گا کہاں سے؟ مولوی بن گئے تو کہاں سے کہے گا؟ شیطان نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اگر تیرا بیٹا عالم بن گئے تو کہاں سے کہے گا؟ یہ بھوک سے مر جائے گا. اس پر حضرت نے بہت تفصیلی بیان فرمایا ہے کہ کہاں سے کہے گا. اس کا جواب دیا
اولن تو یہ ہے کہ آدمی سوچے، ہمارا اور آپ کا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، کون سا عالم بھوک سے مرا ہے؟ ہم نے یہ تو کتابوں میں پڑھا ہے، بعض علماء کے بارے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کی موت کا سبب زیادہ کھانا بنا، کھجور کا ٹھوکرا کسی نے رکھ دیا اور انہوں نے کھانا شروع کیا، ادھر مطالعہ میں استغراق ہے اور کھجور کھاتے کھاتے حد سے زیادہ کھا گیا، اور وہی زیادہ کھجور کھانا ان کی موت کا سبب بن گیا، لیکن بھوک سے مر گیا۔ ایسا کوئی واقعہ شاید نہ ملے۔ حالات آتے ہیں لیکن اس درجے میں بھوک ہو کہ اس میں مر جائے، ایسا نہیں۔ ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی، یہ یتیم تھے، والد کا انتقال ہوا، چھوٹے بچے، نابالغ بچے، تو ان کی والدہ نے ان کو دھوبی کے پاس بٹھایا کہ کپڑے دھونے کا ہنر سیکھو تاکہ کچھ پیسے کما سکیں۔ یہ خوش نصیب تھے، ان کے دل میں علم کی محبت، علم کا شوق، اس لیے یہ دھوبی سے بھاگ کر حضرت امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس میں جا کر پڑھنا شروع کر، پھر والدہ جا کر پکڑ کر کے دھوبی کے پاس بٹھا لیتی، پھر یہ بھاگ جاتے، پھر بٹھا لیتے، پھر بھاگ جاتے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ نے امام اعظم رحمہ اللہ سے کہا کہ یہ یتیم بچہ ہے، میں نے اس کو دھوبی کے پاس بٹھایا ہے تاکہ کچھ کمانے کا ہنر سیکھے۔ تو حضرت امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بچہ میرے پاس روغن پستہ میں فالودہ کھانے کا ہنر سیکھ رہا ہے، کمانے کا نہیں، بنانے کا بھی، صرف کس کا؟ کمائے بھی دوسرا، بنائے بھی دوسرا، بس یہ کھا لے، اتنی زحمت کر لے۔ ایک لطیفہ ہے، اس طرح کھانے والا نہیں جو لطیفے میں، وہ کسی جگہ دیرے میں 8-10 افراد چڑے رہتے تھے، مزدوری کرتے تھے، تو ایک ان میں سے بالکل نکما ساتھی نے کہا بھائی کوئی سودا خرید کر لاؤ، کہتے مجھے تو خریداری آتی نہیں۔ اچھا پانی بھر کے لاؤ، یہ تو میں نے کبھی کیے نہیں۔ اچھا آٹا گوندھ لو، کہتے میں تو پتہ نہیں کیچڑ بنا دوں گا۔ وہ کام بھی دوسروں نے کیا، کہتے جلو آگ جلاؤ، کہتے مجھے پھونک مارنا نہیں آتا، ایسے ادھر پھونک ماروں کہ ایسے اور جگہ سے پھونک نکل جائے۔ چلو بھائی پیڑے بنا دو، کہتے مجھے تو پوڑے بنانا ہی نہیں تھا، آلو بنا دوں گا۔ پیڑے بھی دوسروں نے بنایا، روٹی بھی۔ دسترخوان تو بچھاؤ، کہتے ہیں کہ مجھے دسترخوان بچھانا ہی نہیں آتا، الٹا سیدھا بچھا دوں گا، پھر وہ بھی دوسروں نے کیا۔ اس نے کہا آؤ بھائی کھانا تو کھا لو۔ اس نے کہا آپ لوگ بھی کہیں کہ کتنا نکما ہے، کوئی کام نہیں کر رہا، چلو کچھ تو ہم بھی کریں۔ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا یہ میرے پاس روغن پستہ میں فالودہ کھانے کا ہنر سیکھ رہے۔ اللہ پاک نے ان کو حلال مال بھی دیا تھا اور دل بھی دیا تھا،
چنانچہ ان کی والدہ کے لیے وظیفہ مقرر کیا کہ آپ ماہانہ مجھ سے اخراجات لیا کرو، بچی کو ہمارے پاس چھوڑو۔ وہ یتیم بچہ جب علم کے زیور کے ساتھ آراستہ ہوا اور باکمال بنا تو دنیا نے دیکھا کہ اس کے قدموں میں دنیا آ گئی۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ ہارون الرشید کی حکومت پوری مہذب دنیا پر تھی، اتنی بڑی حکومت تھی، مصر، شام، عراق، یمن، سعودیہ، کابل تک، سندھ تک، پوری مہذب دنیا پر ان کی حکومت۔ ان کی حکومت کے سب سے بڑے قاضی، سب سے بڑے جج حضرت امام بوسر مولا مقرر کیے گئے۔ ایک دن انہوں نے اپنے گھر میں کھانے پر بلایا۔ جب کھانے پر آئے، دسترخوان بچھایا گیا تو ایک پیالہ سامنے پیش کیا گیا۔ پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بہت قیمتی خوراک ہے جو میرے لیے بھی کبھی کبھی تیار کی جاتی ہے، یہ روغن پستہ میں فالودہ تیار ہوا ہے۔ تو مسکرائے اور خوشی سے آنکھوں سے آنسو آئے۔ ہارون رشید نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا میرے استاد نے میرے والدہ محترمہ سے جو کچھ فرمایا تھا آج اللہ پاک نے اپنے آنکھوں سے دکھایا۔ کس نے کمایا ہے، کس نے بنایا ہے اور کون کھا رہا ہے؟ ہمارا مشاہدہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن شیطان اور نفس اتنا غالب ہے کہ مشاہدہ کو بھی جھٹلاتے ہیں کہ بیٹا عالم بن گئے تو کہاں سے کھائے گا۔ ہمارے استاد محترم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ قانون شریعت بھی ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے، اور عرفاً بھی یہی بات ہے کہ جو کسی کی بہبود اور نفع کے لیے کام کرتا ہے اس کے ذمے اس کا نام نفقہ ہے۔ حکومت کا وزیر اعظم، وزیر اعلی، صدر مملکت، یہ جتنے فوجی ادارے یہ عوام کی حفاظت کے کام میں مصروف ہے، اس لیے ان کا نام نفقہ عوام کی ذمہ ہے۔ آپ سے جو جائز ٹیکس، ناجائز تو جائز نہیں، اور یہ آپ کے ملک کے جو آپ کے مشترک املاک ہیں ان کی آمدن وغیرہ سے یہ سارے ادارے کھا رہے ہیں، سب آپ کا پیسہ کھا رہے ہیں اور آپ کی ذمہ ہے ان کا۔ اگر وہ آپ کو ماحول نہ دے کاروبار کے لیے تو آپ کاروبار کیسے کریں گے؟ اس نے امن قائم کیا، دشمن سے حفاظت کے لیے فوج رکھی، تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کی حفاظت میں، قوم کی بہبود اور بھلائی کے کاموں میں دلچسپی رکھے، اور قوم کی ذمہ ان کا نام نفقہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اوقات قوم کے فلاح، بہبود اور نفع کے لیے وقف کیے۔ فرمایا علماء کی حکومت، وزیر اعظم، صدر مملکت ان حکمرانوں کے اوپر ہے، اگر ان کی رہنمائی میں حکومت چلائیں گے تو یہ اسلامی حکومت ہوگی اور سراسر خیر ہی خیر ہوگی، اس میں ذرہ برابر بھی شر نہیں۔ اس لیے علماء کا نام نفقہ بھی عوام کی ذمہ ہے، تو حکومت کی ذمہ ہے کہ وہ عوام سے جس طرح
دوسرے اداروں کے لیے وصول کر کے ان پر خرچ کرتی ہے، اسی طریقہ پر وصول کر کے علماء پر بھی خرچ کرے۔ اور اگر حکومت کو اتنی عقل نہیں، ہوش نہیں ہے، تو پھر عوام کی ذمہ ہے کہ علماء یہ ہمارے بہبود اور نفع کے کام میں لگے۔ آپ یہاں آ جائیں، آپ کے کتنے مسائل ہیں جو صبح سے لے کر دوپہر تک، زور سے لے کر عصر تک، اور پھر مغرب سے عشاء تک، عشاء کے بعد سے لے کر لگے ہیں۔ ایک دفعہ ایک مسئلہ آیا تھا میرے تخصص کے زمانے میں، تو سردیوں میں رات 2-2:30 بجے تک میں کتاب دیکھ رہا ہوں، کسی نے کوئٹہ سے سوال لکھ کر کے بھیجا، میں نے کہا وہ سو رہے ہیں، اور اس مسئلے کے حل کے لیے 2-2:30 بجے تک میں جاگ رہا ہوں، وہ مسئلہ نکال رہا ہوں۔ ایک شخص ہمارے استاد محترم کے پاس آئے اور کہا کہ میرے بیٹے نے بیوی سے کہا کہ تجھے طاق طلاق۔ اب اگر طاق اس لفظ سے بھی طلاق واقع ہو گئی تو 2 وہ اور 1 دفعہ طلاق 3 ہو گئی، ہمیشہ کے لیے حرام۔ اور اگر طاق سے طلاق واقع نہیں ہوتی اور آگے صرف طلاق سے 1 طلاق واقع ہو گئی تو رجوع کا حق حاصل۔ اب کیا کیا جائے؟ اور یہ الفاظ کہنے کے بعد وہ جو عدت کا زمانہ ہے وہ بھی ابھی قریب میں ختم ہونے والا ہے، اور عدت کا زمانہ ختم ہو جائے پھر رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے، پھر نیا نکاح کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کل آئیں۔ یہ ہے وہ مفتیان جو تحقیق کر کے جواب دیتے ہیں، شریعت کو اللہ تعالیٰ کا قانون سمجھ کر کے اپنی طرف سے مسائل نہیں بناتے۔ ہمارا ایک ساتھی دوست تھا، ان کے ذمہ لگ گیا اس مسئلے کی تحقیق کر، اس نے محنت کی، مسئلہ ملا نہیں۔ دوسرے دن وہ آئے، اتنا بڑا مفتی، یہ کیا کہیں گے؟ کہتے جو کچھ بھی کہیں گے، ہمیں مسئلہ ملے گا تو جواب دیں گے ورنہ نہیں۔ وہ آئے تو بتایا کہ کل آنا۔ اس نے کہا حضرت اس نے ٹھیک ہے کل آنا۔ پھر دیکھ رہے تھے، آپس میں مشاورت بھی کی، جن الفاظ میں تصحیف ہو جائے، الفاظ مشخفہ، کچھ کمی بیشی ہو جائے، بگاڑ ہو جائے، تو ان میں بات ایسے الفاظ ہیں جن سے طلاق ہو جاتی۔ تو ہم نے کہا کہ لفظ طاق میں بھی یہ بگڑا ہوا لفظ ہے، اس سے بھی طلاق ہونی چاہیے، تو 2 یہ ہو جائیں گے، 1 3۔ حضرت نے بھی فرمایا کہ اس طرح ایک قانون تو ہے، لیکن یہ قانون یہاں پر بھی لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے۔ یہ ان الفاظ میں سے ہے جو بگڑے ہوئے ہیں اور اس کے ادا کرنے سے طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا، زیادہ رجحان حضرت کا ہے کہ طلاق ہونی چاہیے۔ اب ہم کہیں گے، اب وہ شخص آئے گا تو حضرت فرمایا کہ 3 طلاق کی واقع ہو گئی۔ وہ تیسری دن آیا، حضرت نے فرمایا کل پھر انہوں نے کہا کہ حضرت وہ عدت کا زمانہ گزرنے والا ہے۔ فرمایا دیکھو فقہ کرام رحمۃ اللہ کو کیا معلوم تھا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ لفظ طلاق سے بھی طلاق دیں گے، ہم دیکھیں گے۔ پھر وہ ہمارا جو دوست تھا وہ لگا ہوا۔ اللہ تعالیٰ حضرات فقہ کرام رحمۃ اللہ کے درجات کو لوگ مان فرمائے۔ ہاں، جو لوگ کہتے ہیں ہم فقہ کو نہیں مانتے، جو فقہ کو نہیں مانتا سمجھو وہ شریعت کو نہیں مانتا۔ فقہ کے بغیر عام مسائل حل ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے ان فقہ کرام رحم اللہ کو ایسی سمجھ
فہم بصیرت عطا فرمائی تھی کہ ہم بیٹھ کر کے سالوں غور کریں اس نقطے تک نہیں پہنچ پاتے اور نہ پہنچ سکتے ہیں جس نقطے تک وہ منٹوں سیکنڈوں میں پہنچ جاتے. اللہ نے ایسی بصیرت. تو ایک کتاب ہے عالمگیریہ, اسی میں مسئلہ مل گیا. وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَاقٌ لَا يَقَعُ وَإِنَّ. اگر کسی نے بیوی سے کہا تجھے طلاق کی نیت بھی ہو تو بھی اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی, تو بھی اس سے طلاق واقع. وہ جو الفاظ مشخفہ ہے ان میں یہ داخل, وہ قانون یہاں پر جاری نہیں. حضرت استاد محترم علیہ رحمہ کو بتایا گیا, اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش. پھر فرمایا سنو سنو, جب تک خوب 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 تحقیق نہ کرو کسی کو جواب مت دو, کسی کو جواب مت دو. دیکھو تمہارا بھی ذہن تھا, میرا بھی رجحان یہی تھا کہ 3 واقع ہو گئی. اگر 3 کا فتویٰ دیتے خاندانوں میں جدائی ہوتی, ان کی جو اولاد ہے وہ دھر بدر ہوتی, اور لڑائی جھگڑے کتنے فسادات ہوتے, اور یہ سب ہماری ناقص تحقیق کا نتیجہ ہوتا. شریعت نے ان کو ساتھ رہنے کی گنجائش دی ہے, راستہ دیا ہے. خوب تحقیق کر کے دو. وہ آئے, مسئلہ بتایا, لیکن 1 روپے بھی اس سے نہیں دیا. یہ 3-4 دن جو محنت ہوئی, یہ اس مسلمان کے کام کے لیے, نفع کے لیے ہوئی نہیں. اور اس طرح محنتیں 1 دن نہیں. آپ حیران ہو جائیں گے حضرات فقہ کرام رحم اللہ کے فہم و بصیرت پر. یہاں پر اوپر کے کمرے میں میں بیٹھا تھا, تو یہ جو ہمارے پاس فتویٰ سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو زور کے بعد یہ پھر مسائل دکھاتے ہیں. تو ایک طالب علم آئے, انہوں نے کہا استاد جی ہمارے علاقے میں ایک جرگہ بیٹھا ہوا ہے اور نکاح کی مجلس ہے, اور مسئلہ پیدا ہوا. کیا مسئلہ پیدا ہوا؟ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ایک شخص نے بیوی کو 3 طلاق دی. 3 طلاق دینے کے بعد اس کی عدت ختم ہو گئی. اس نے جا کر دوسرے سے نکاح کی, اور نکاح کرنے کے بعد رخصتی ہو کر اس کے ساتھ رات گزاری. صبح کو دوسرے شوہر نے اس کو طلاق دی. طلاق دینے کے بعد اس کی عدت گزر گئی. اب جب دوسرے سے نکاح ہوا اور عدت بھی ختم ہو گئی, تب پہلے شوہر کے لیے اس کا نکاح کیا ہوا؟ جائز ہوا. اب پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کے لیے مجلس بیٹھی ہے, اور امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں اور ابھی نکاح ہو رہے ہیں. تو لڑکی نے کہا کہ جو میرا دوسرے سے نکاح ہوا ہے, دوسرا شوہر, اس نے میرے ساتھ رات گزاری ہے لیکن صحبت نہیں کی, جبکہ پہلے شوہر کے لیے جائز ہونے کے لیے شرط ہے کہ دوسرا شوہر صحبت بھی کرے, نکاح کے ساتھ ساتھ صحبت بھی کرے. اس لڑکی کو بلایا, اس سے کہا کہ آپ نے رات گزار کر, یہ کہتے صحبت نے, اس نے کہا میں نے صحبت کی ہے. لڑکی کہتے صحبت, وہ کہتے صحبت, وہ کہتے ملاقات نہیں ہوا, کہتے ملاقات ہوئی ہے. اب گواہ کسی کے پاس نہیں, یہ گواہوں کا مسئلہ ہی. اب لڑکی کی بات مانی جائے یا لڑکی کی؟ میں نے کہا تقریباً 30-35 سال سے فتوے کے میدان میں یہ میں کام کر رہا ہوں, یہ پہلی بار یہ مسئلہ میرے سامنے آیا, اس سے پہلے کبھی آیا نہیں. اب مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ لڑکی کی بات مانی جائے یا لڑکی کی مانی جائے. میں نے کہا ان سے کہو جرگہ ختم کرو, ہم یہ مسئلہ دیکھیں گے. تو احباب کی ذمہ لگایا
اللہ اکبر، اللہ کو پتہ تھا۔ حضرات فقہ کرام رحمہ اللہ نے اس مسئلے کی 4 صورتیں لکھی۔ کتنے لکھے؟ میں سوچ رہا تھا کہ ان کے زمانے میں یہ ٹیلی فون نہیں، موبائل نہیں، آمد و رفت کی جو گاڑیاں وہ نہیں ہے، تو یہ مسئلہ کس نے ان سے پوچھا؟ اور ہم سے یہ مسئلہ صوبہ سرحد خیبر پختونخوا اس صوبے سے بھی پوچھا گیا، بلوچستان سے بھی یہ مسئلہ پوچھا گیا، وہاں بھی ایک صورت ایسی پیش آئی، پنجاب سے بھی۔ پھر میں نے کہا ایک سندھ باقی ہے، تو ایک نے کہا کہ سندھ سے بھی مسئلہ ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ مستقبل میں اس قسم کی صورتیں پیدا ہوں گی اور اس زمانے کے مفتیوں کو اس کا حکم معلوم نہیں ہوگا، وہ حل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے فقہ کرام رحمہ اللہ کے ذہن میں ڈالا کہ اس پر بھی بحث کر کے اس کی صورت تفصیل سے لکھو اور حکم لکھو۔ تو انہوں نے دین ہمارے لیے آسان کیا نہیں کیا؟ 4 صورتیں انہوں نے بیان کی ہیں، اور ہمارے جتنے بھی اردو فتاوا ہیں، علماء جو آئے، دیکھو کسی اردو فتاوا میں آپ کو یہ سوال نہیں ملے گا، یعنی ہمارے اکابر علیہم الرحمہ سے بھی کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا، لیکن فقہ کرام رحم اللہ نے محنت کر کے لکھے۔ تو یہ جو پریشان ہے، جرگہ بیٹھا ہوا ہے، جرگہ اٹھا منتظر ہے، اب یہاں سے جو جواب لکھ کر کے دیا گیا یہ ان کے فائدے کا اور نفع کا ہے۔ ہم یہاں علماء کس لیے رکھیں؟ عوام کے لیے تو رکھیں۔ تو حضرت مفتی صاحب استاد محترم نے فرمایا کہ یہ شریعت کا بھی قانون ہے اور عقلاً عرفاً بھی ہے کہ جو جسی کے نفع کا کام کرتا ہے اس کا نان نفع کا اسی کی ذمہ ہے۔ جیسے وزیر اعظم صدر مملکت کا نان نفع کا عوام کے ذمہ ہے کہ وہ عوام کے لیے امن کا ماحول، کاروبار کا ماحول، مختلف چیزوں کا ماحول بنا کر کے دیتی ہے، اسی لیے عوام کی ذمہ ہے حکومت کے کارندوں کو پالنا، ان کے اداروں کو چلانا۔ اسی طریقہ پر علماء بھی عوام کا کام کرنے والے ہیں، تو ان کا نان نفع کا اللہ نے ان کے ذمہ رکھا ہے، تو آپ لوگ کیوں یہ سمجھتے ہو کہ کہاں سے کھائیں گے؟ تو فرمایا اگر حکمران اس کے لیے تیار نہیں ہے تو عوام اپنی ذمہ داری سمجھے، اور فرمایا کہ اگر عوام بھی اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے تو اللہ پاک نہیں چھوڑتے۔ جو علماء اللہ کے بندوں کے نفع کے لیے دین کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، اللہ ان کو نہیں چھوڑتا، اللہ ان کو دیتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو کیسے دیا۔ ایک مسجد میں 3 تھے طلبا، ایک دن کھانے کو نہ ملا، دوسرے کو نہ ملا، تیسرے کو نہ ملا، پھر بیٹھ گئے کہ اب تو ہم فاقوں سے اتنے اس حد تک پہنچ گئے کہ اب ہمارے لیے بھیک مانگنا، خیرات مانگنا بھی جائز ہے، تو ہمیں مانگنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن بقدر ضرورت۔ اب تینوں مانگنے کے لیے کیوں نکلے؟ ایک جائے مانگے تینوں کھا لیتے، اب کون مانگے؟ کوئی تیار نہیں کہ ہم نے کبھی اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر سے مانگا نہیں۔ قرآن اندازی کی گئی تو محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام نکلا کہ آپ مانگ کر لاؤ۔ اس نے کہا میں جس سے مانگے تھے جسے بھی مانگا۔ اب وہ چلا گیا اور جا کر کے وضو بنایا اور پھر جو نماز پڑھی اور جو رونا شروع کیا کہ یا اللہ یہ ہاتھ تو تیرے سوا کسی اور کے سامنے گئے نہیں۔ جو علاقے کا بڑا تھا یا اس ملک کا بادشاہ تھا، خواب میں رسول اکرم کی زیارت ہوئی، فرمایا فلاں مسجد میں ان ناموں کے میرے مہمان ہیں، وہ دین کے لیے آئے ہیں،
سیکھنے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ اب یہ رو رہے ہیں، ادھر سے وہ کھانا تیار کر کے بھیجا گیا، دروازے پر اس کا بادشاہ کا خادم آیا، هل عندکم محمد بن عسیر، هل عندکم محمد بن جریر، هل عندکم محمد بن فلاں، ایک ایک کا نام لیا، کیا ہے؟ کہتے یہ بادشاہ نے آپ لوگوں کے لیے کھانا بھیجا۔ اللہ نہیں چھوڑتے، اللہ کھلاتے ہیں، اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک استاد طالب شاگرد سے تنگ آ کر زیادہ پڑھنے والا تھا، شام سے نشاپور گیا تھا، وہاں ابو عبداللہ الفراوی بہت بڑے محدث سے رحمت اللہ علیہ اور حافظ ابن عساکر وہاں گئے تو شوق اتنا تھا، اتنا پڑھتے تھے، استاد تنگ آ گئے۔ 2-3 دن کا استاد نے قسم کھائی کل یہ حافظ آئے گا میں اس کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا، لیکن وہاں جو سچے دل سے علم میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں چھوڑ۔ ان کے آنے سے پہلے محدث فراوی رحم اللہ کے دروازے پر ایک شخص آ کر دستک دی زور زور سے۔ امام فراوی رحم اللہ آئے، من کون ہو؟ اس نے کہا انا رسول و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیک یا فراوی، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ انہوں نے کہا مرحبا مرحبا مرحبا، خوش آمدید، دروازہ کھولا، کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہ میں زیارت ہوئی، فرمایا جاؤ فراوی سے کہو قدم بلدکم رجل شامی اسمر اللون یطلب حدیثی فلا تمل منہ۔ او فراوی، ملک شام سے ایک شخص تمہارے پاس آیا ہے، شامی آدمی ہے، گندم دھون اس کا رنگ ہے، میری حدیثوں کو طلب کرتا ہے، آپ اس سے اکتانا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں ارادہ تو کر لو، ارادہ تو کر لو، آسمان سے میں منگوائی جائے گی، ذرا بننے کا ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ توفیقات اور نصرت آسمان سے بھیجے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل، کھانا کیا ہے جو اللہ نہ دے؟ صحیح بخاری میں ہے حضرت ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل خانے میں نہا رہے ہیں، اوپر سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ دنیا والے پہاڑوں سے سونا نکالتے ہیں، سمندروں کی گہرائیوں میں کھدائی کر کے سونا نکالتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے سونا بنانے میں پہاڑوں کا کی طرح محتاج ہے اللہ، سمندر کا محتاج ہے۔ سونے کی ٹڈیوں کی بارش، انہوں نے نہانا چھوڑا اور سونے کی ٹڈیوں کو جمع کر کے کپڑے میں جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا اوما اغنیتک یا ایوب، اوما اغنیتک اما ترى، فرمایا یہ جو سونے کی ٹڈیاں تو دیکھ رہا ہے، اس سے پہلے میں نے تجھے بہت کچھ نہیں دیا، آپ کو اس سے میں نے مستغنی بے پرواہ نہیں بنایا، پھر نہانا چھوڑ کر کے جمع کر رہے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو نبی بناتے ہیں ان کی عقل کتنی ہوتی ہے، ان کا علم کتنا ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے کہا وما غنا بی ام برکتک، اے میرے رب میں پوری دنیا سے مستغنی ہوں، مجھے اس کی حاجت نہیں، اس کی طرف حاجت نہیں، اس کی، لیکن تیرے دروازے کا فقیر ہوں، آپ مجھے دیں میں منہ بناؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، سارے کے سارے لوگ فقیر ہیں، کس کے؟ اللہ۔
میں نے طلبہ سے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے سونے کی ٹریاں برسا سکتا ہے، آج نہیں برسا سکتا. دنیا والے علماء کو چھوڑیں کہ ان کا ہمارے ذمہ کوئی نفقہ نہیں ہے، یہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرے، قیامت میں اللہ پوچھے گا. لیکن اللہ کیوں چھوڑے؟ اللہ نہیں چھوڑے گا. جو صحیح معنوں میں لگے گا اللہ دے گا. پھر حضرت نے فرمایا کہ اللہ پاک دو باتیں پیدا فرماتے ہیں. ایک تو علماء میں قناعت پیدا فرماتے ہیں. کیا؟ شکر صبر، شکر صبر. قناعت کا معنی شکر صبر. اور دوسرے مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا پیدا فرما دیتے ہیں جو ان علماء پر خرچ کرتے ہوئے ان کا احسان مانتے ہیں. یہ علماء کا احسان ہے کہ ہمارا پیسہ قبول کرتے ہیں. اپنا احسان نہیں جتلاتے، ان کا احسان ہے، ان کا ہمارے ذمہ ہے. فرمایا سارے مسلمان بھی دین نہیں ہوتے، ان کی دل میں ڈال دیتے ہیں. ایسے ایک طبقہ پیدا فرما دیتے ہیں. ہمارے دوست ہیں مولانا عبد الحمید سے زیادہ برکاتہم، ساؤتھ افریقہ میں بہت بڑا مدرسہ ہے. ہمارے حضرت شیخ الربیع الجم عارف بالله مولانا شاہ کی مختصر عملہ کے خلفاء میں سے ہے. اور تو الحمدللہ مجھے کہہ رہے ان کے خادم ہیں یوسف ڈسائی، انہوں نے کہا سفر میں آپ کی کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں. خلفائے راشدین سے جو کتابیں شائع ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. میں نے کہا پھر دعا بھی کرتے ہوں گے انشاءاللہ. پھر دعا. انہوں نے ایک دن مجھ سے فرمایا کہ یوسف ڈسائی کو اللہ نے مال دیا ہے، یہ پورے سال میں میرے جتنے اسفار ہوتے ہیں سارے پیسے لا کر جمع کر دیتے ہیں، پھر اور پیسے دیتے ہیں. آپ نے سفر میں کسی کو ہدیہ دینا ہو اخراجات احسان میرا مانتا. اللہ پاک ایسے مسلمانوں کو پیدا فرما دیتے ہیں جو ان پر خرچ کرتے ہوئے ان علماء کا احسان مانتے کہ ان کا احسان نے کہ میری چیز کو قبول کی. یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے کیا. وہ جو اس طرح کہنے والے ہیں وہ راستے میں پھر رہ جاتے ہیں. بعض لوگ مسجد میں بھی دیتے ہیں، علماء کو ائمہ کو بھی دیتے ہیں، لیکن نا بوجھ سمجھ کر. فرق کیا ہوتا ہے؟ مسجد کے لیے 1000 روپے مقرر کیے، 10 سال سے 1000 دے رہے. بیوی کے خرچے میں اضافہ ہوا، اس کا جب خرچ بڑھ گیا، بیوی کا خرچہ بڑھ گیا، بچے کا خرچہ بڑھ گیا، ملازم کی تنخواہ بڑھ گئی، مسجد کے لیے وہی 1000 روپے، وہ نہیں بڑھی. امام کو 1000 روپے ہدیہ تحفہ دے رہے، وہی 1000، اس میں اضافہ نہیں ہو. اس دن میں تلاوت کر رہا تھا تو قرآن کریم میں ہے کہ مشرکین اللہ کا عیسیٰ، اللہ کو بھی مانتے تھے کہ بڑا تو وہ ہے، یہ اللہ کا عیسیٰ ہے اور یہ ہمارے بتوں کا عیسیٰ. کچھ دانے مانے رکھ لے، ادھر بھی دانے. اب اگر اس طرف سے ہوا چلے اور اللہ کے حصے کا کچھ غلہ وہ مشرکی اس کے جو معبود تھے باطل اس کے حصے میں چلے جائے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کا حصہ کم ہو سکتا ہے، لیکن ادھر سے ہوا چلے، ان کے معبودان باطلہ بتوں کا کوئی حصہ تھوڑا سا وہاں سے اللہ کے حصے میں، کہتے نا 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 اس کا حصہ کم نہیں ہو سکتا. 10 سال سے مسجد کو 1000 روپے دے رہے، یہ نہیں کہ بھائی تو کسی امام صاحب کو دے رہے 1000 روپے. پہلے تو جان چھوڑاتے کہ 1000 بھی نہ دو تو بس اس میں اضافہ نہیں. اور کچھ سمجھتے ہیں کہ جب میرے بیوی کے جیب خرچی میں اب 1000 کافی نہیں ہے. الحمدللہ اب یہ مسلمانوں میں بات اچھی چیزیں دے کر کے دل خوش ہوتا ہے الحمدللہ، اور ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. آپ کا ادارہ تو اللہ ہی چلاتا ہے، لیکن یہ مجھے جو استقبالیہ میں کچھ جمع ہوتے ہیں تو مجھے دکھاتے ہیں. تو کچھ یہ جو گاڑی والے ہیں
تو کوئی فی گاڑی 1000 روپے، کوئی 2000. پھر میں دیکھتا ہوں کسی نے 3000 کر لیے. یہ کیا ہے؟ کہتا وہ 2000 والوں نے 1000 بڑھا دی. ایک تو اس پر شکر کہ ان کو یہ ہے کہ اگر ہم گاڑی کا صدقہ نکالیں گے تو اللہ تعالی ہماری گاڑی کی حفاظت فرمائیں گے. کتنی اچھی بات ہے. پھر یہ اس کے ذہن میں آنا کہ بھائی ابھی تک تو 2000 تھے، اب ساری چیزیں بڑھ گئی، ابھی صدقے میں بھی کیا ہونا چاہیے. کہتا ہے وہ 2000 انہوں نے 3000 کر لیے، 1000 والوں نے 2000 کر لیے. میں نے کہا یہ بھی کتنی سمجھداری کی بات ہے، ورنہ یہ بات مسلمان کو سمجھ میں کب آئے. یہ بھی مسلمان کو سمجھ میں آ جائے. کل کسی کے بارے میں بتایا کہ فلاں کی گاڑی کا پہلے یہ ہوا تھا، اب پھر دوبارہ یہ ہوا. میں نے کہا کیا کرے، لوگ مانتے نہیں. اس دن ایک بڑے کا بیان سن رہا تھا. آج میں نے کسی سے کہا کہ میں بھی سنتا ہوں، ابھی اب نے بتایا نا. تو انہوں نے کہا کہ ایک کارخانے والا آیا کہ آئے دن میرے کارخانے میں آگ لگ جاتی. میں نے کہا صدقہ. کیا کرو؟ صدقہ دو. اس نے کہا اچھا اللہ بھی رشوت لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی رشوت لیتے ہیں. اس نے کہا کہ جب واپس ہوا وہ کارخانے تک نہیں پہنچا تھا کہ سارا کارخانہ اس کا جل گیا. یہ ہمارے مسلمانوں کا حال. یہ ہمارے مسلمانوں کا حال. اللہ کہتا ہے شرم نہیں آتی. کتنا پانی اللہ نے بنایا ہے، اللہ پیتے ہیں ہمارے لیے. کتنے قسم کے پھل اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ پھل کھاتے ہیں ہمارے. کتنے غلے ہیں، گندم، باجرہ، مکئی، اللہ کھاتے ہیں. کتنے ترکاریاں ہیں، سبزیاں ہیں، اللہ کوئی سبزی کھاتے ہیں. کتنے قسم کے گوشت ہیں، اللہ کھاتے ہیں. سمندر کی مچھلیاں، اللہ مچھلیاں کھاتے ہیں ہمارے لیے پیدا. اللہ ہمارے صدقے کا محتاج. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. فرمایا وہ انسانوں ایک دن آنے والا ہے تم سب مر جاؤ گے، تمہارا سب کچھ میرے پاس رہ جائے گا. ہوگا نہیں ہوگا؟ کس کے پاس ہوگا؟ اللہ تمہارا کس چیز کا محتاج. تو اللہ تعالی مسلمانوں میں ایسا طبقہ بھی پیدا فرما دیتے ہیں جو دل سے خرچ کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ جس پر خرچ کیا ان کا احسان ہے، ہمارا احسان نہیں ہے، ان کا احسان ہے. حکیم علماء دوسری بات، ایک آدمی گیا تو انہوں نے کچھ پیسے لے کر گیا کہ پیسے دے دوں گا تو مجھے بیعت کر لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بیعت ہونے کے ہے. اس نے کہا پہلے کوئی خط و کتابت رکھی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا استخارہ کیا ہے، استخارہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، پھر بیعت کی جائے گی. تو اس نے کہا نہیں خط و کتابت تو نہیں، تو پیسے لے کر آیا. اس نے کہا پیسے اپنے پاس لے جاؤ. اس نے کہا ملا اتنا پیسہ کوئی دینے والا تم کو نہیں ملے گا. پھر اس نے کہا اتنا پیسہ رد کرنے والے بھی تمہیں نہیں ملے گا. ایک آیا انہوں نے کہا حضرت یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور زکوٰۃ کے مصارف میں خرچ کی جائے، زکوٰۃ کے مصارف میں خرچ کیا جائے. فرمایا آپ نے دوسرا جملہ کیوں کہا؟ یہ دوسرا جملہ کہاں کیوں؟ یہ آپ نے مجھے اس بات کی ترغیب کیوں دی؟ معلوم ہے تیرا اعتماد نہیں ہے. جب آپ نے کہا زکوٰۃ کا پیسہ ہے تو زکوٰۃ کا پیسہ کہاں خرچ ہوگا؟ زکوٰۃ کے مصارف میں، جہاں زکوٰۃ لے وہاں خرچ ہوگا. تو اگر آپ کا اعتماد ہے بھائی یہ بات کافی دی، یہ زکوٰۃ کا پیسہ، یہ نفلی صدقہ ہے، یہ عطیہ ہے، یہ فطرانہ ہے، یہ قربانی کی گال کا پیسہ ہے، بس یہ کافی ہے. آگے جو آپ نے یہ بات کہی کہ اس کو زکوٰۃ کے مصارف میں خرچ کیا جائے،
معلوم ہے تیرا اعتماد نہیں، واپس لے جاؤ. ایسے بے اعتمادوں کا پیسہ پھر اللہ قبول ہی نہیں کرتے، رد کرواتے. چند دن کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن سب ایسے نہیں ہوتے. حضرت استاد محترم نے فرمایا کہ ایک تو کنات عطا فرما دیتے ہیں، اور مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا پیدا فرما دیتے ہیں کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ میری چیز قبول ہو گئی، میری چیز قبول ہو گئی، میری چیز کو فلاں نے قبول کیا، شکر ہے تیرا، شکر ہے تیرا، شکر ہے تیرا، شکر ہے تیرا. خود احسان نہیں بلکہ قبول کرنے والے کا احسان کہ میری ذمہ داری. یہ ہم عقیدہ بنائیں کہ اللہ پاک نے جس طرح عام مسلمانوں کے نفقے کا ذمہ لیا ہے اور اس کے لیے انتظامات کیے ہیں، تجارت کا سلسلہ ہے اور مختلف اسباب بنائے ہیں، اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے اہل علم ان کے نفقے کا بھی انتظام کیا ہے، اس کے لیے بھی قانون بنایا ہے. لیکن اس قانون پر کوئی عمل نہیں کرے گا تو وہ مجرم ہوگا. پہلا قانون یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے نفقے کا انتظام کرے. ابھی افغانستان میں جو حکومت ہے تو اس میں وزیر اعظم اور جتنے بھی وزراء ہیں اس سب کے اوپر علماء کا طبقہ ہے کہ ان کی رہنمائی میں تم نے وزارت چلانی ہے، تم نے حکومت چلانی ہے، تم نے صدارت کرنی ہے. اس لیے ان کا نفقہ بھی ان کی ذمہ ہے اور دے رہے ہیں. مانتے ہیں کہ واقعی ان کی رہنمائی میں ہم چلیں گے تو ہوگا، ان کی رہنمائی نہیں ہوگی تو کچھ بھی ہمیں حاصل نہیں ہوگا. تو اصل تو ہے پھر اگر وہ نہیں ذمہ داری تو عوام کے ذمے اللہ نے قانون بنا کے دیا ہے، وہ بھی اپنی ذمہ داری کا احساس عمومی طور پر نہ کرے تو اللہ پھر نہیں چھوڑتے. اللہ فرماتے ہیں یہ میرے دین میں لگے ہوئے ہیں اور میرے بندوں کے نفع کا کام یہ لوگ کرتے ہیں اور اسی کے فلاح اور بہبود میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قناعت بھی ان کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں اور ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا پیدا فرما دیتے ہیں جو اسی پر الحمدللہ کہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے دوستو اپنی اولاد کو علم سے محروم نہ کریں، علم سے محروم نہ کریں. بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، آج گھروں میں لڑائیاں جھگڑے یہ کیوں ہے؟ علم اور اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے. ایک والد نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں میں جائیداد تقسیم کی، مکانات تقسیم کی. آج وہ بیٹوں پر بوجھ بنے ہوئے، اپنے پاس کچھ نہیں چھوڑا. آج اس ماں باپ کو روٹی کھلانا بیٹا تانا دیتا ہے کہ ایک میں ہی ان کا بیٹا ہوں کہ میں اس کو کھانا کھلاؤں. خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے اتنا پیسہ دیا کہ ماں باپ کھا رہے ہیں. آج ماں باپ کو تانا دیا جا رہا ہے، مجھے یہ چیز کم دی ہے، فلاں کو زیادہ دی ہے اور میرے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ. حضرت کا بیان سن رہا تھا، فرمایا اگر تو اپنے اولاد کو دیندار بناتے، اللہ والے بناتے اور علم بغیر کوئی اللہ والا بنتا ہے تو کیا ہوتا؟ تمہارے پاؤں دباتا، تمہارے سر میں تیل لگاتا، تمہاری خدمت کو دنیا اور آخرت کی ترقی سمجھتا تھا. اخلاق بگڑ گئے. قرآن کہتا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ماں باپ کے سامنے اپنے کندھوں کو نرم رکھو، پست رکھو.
ایک واقعہ میں نے دیکھا تو قرآن مجید کی آیتیں سامنے آئے کہ واہ، اللہ پاک نے جو حکم نازل کیا حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان پہ عمل کیا۔ قرآن میں ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا کرو کہ اللہ تم پہ رحم کرے کہ تم نے بچپن میں ہم کو پالا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حیات تھی، ان کے لیے کمرہ بنایا تھا، جب گھر سے باہر جاتا تو والدہ کے پاس چلے جاتے اور سلام کرتے، السلام علیکم یا امتا، میری پیاری امی آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہو۔ پھر دعا دیتا، رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اللہ تجھ پہ رحم کرے کہ تو نے بچپن میں مجھے پالا۔ وہاں قرآن نے کہا ماں باپ کو رحم کی دعا دو، تو انہوں نے دعا دی۔ پھر والدہ کہتی وعلیکم السلام یا بنیا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے پیارے بیٹے آپ پر بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ پھر دعا دیتی، رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، اللہ تجھ پہ بھی رحم کرے کہ تو نے بڑے ہو کر کے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ ماں کی دعا، والد کی دعا، اللہ اکبر، دنیا اور آخرت دونوں کی ترقی کا ضامن ہے۔ پھر چلے جاتے، پھر جب واپس گھر آتے تو پہلے امی کے پاس اور وہی کلمات، السلام علیکم یا امتا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر دعا دیتے رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، پھر وہ جواب دیتی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا۔ عزت عزت۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ماں باپ بوجھ بنے ہوئے ہیں، بوجھ سمجھتے، حالانکہ گھر میں کھانا پکتا ہے، ایک دو روٹی کا آپ نے اضافہ کر لیا، سالن تو وہی کافی جو آپ نے پہلے بنائے، کون سا خرچہ ہو گئے؟ بیوی بچوں کے لیے تو ویسے بھی آپ بناتے ہیں۔ اس طرح ساس کا حکم، سسر کا حکم، یہ بھی ماں باپ کی طرح ان کا بھی احترام، اپنے شوہر کے باتوں باتوں میں تحمل کیا چیز ہے؟ بہت لوگ کہتے ہیں میرے ابو بھی تو ایسا ہے، میرے امی بھی تو ایسا ہے۔ ہاں، شہزادہ بن کر کے تیرے ابو تیرے امی سوچے کہ شہزادے کا مزاج اب کیسا ہے، اب طبیعت کیسی ہے، یہ میری بات بھاری تو نہیں لگے گی، تو بیٹا بنا ہے، تو اس کی بیٹی ہے، بیٹا ہے، یا تو اس کا باپ بنا کہ تیرے مزاج کو دے کر کے وہ بات کرے کہ اب تیرے اس وقت مزاج کیا ہے، تیری طبیعت کیا ہے، تو کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ ماں باپ کے سامنے، بڑوں کے سامنے ایسے نرم رہو، جس وقت بھی جو بات کہے جی جی اماں جی اب، پھر آپ دیکھیں ترقی کیا ملتی، ہم الٹا چلتے۔ اور یاد رکھنا، ہر گناہ کی سزا دنیا میں ضروری نہیں، ماں باپ کی نافرمانی، ان کی دلوں کو دکھانا، یہ دکھانے کا جو سزا ہے وہ دنیا میں بھی ملتی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، موت کے وقت جن پر عذاب آیا ہے اور مختلف واقعات ہیں اس میں، تو اس نے کہا کہ میرے ایک وارڈ میں ایک جوان داخل کیا گیا، اس پر دورہ پڑتا تھا، گردوں کا بیمار تھا، تو دورہ پڑتا، شکل پھیلا اور زبان سے منہ سے ایک ڈراؤنی قسم کی آواز نکلتی تھی۔ وارڈ میں جتنے بیمار تھے سب نے اجازت لے کر کے وارڈ کو خالی کیا۔ اس کے والد نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو ٹھیک لگاؤ، بہت تکلیف ہے، زہر کا تھا کہ جلدی مر جائے۔ میں نے کہا کہ یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، اس نے کیا گناہ کیا؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا بتاؤں، میں نے اس کو بہت سمجھایا، نہیں سمجھا، یہ ڈنڈا لے کر ماں کی پٹائی لگاتا تھا۔
ایک زمانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کو گالی مت دو، ماں باپ کو گالی مت دو. تو صحابی نے کہا کہ ماں باپ کو کوئی گالی دے گا؟ آج دھمکیاں، اولاد ماں کو باپ کو دھمکی بھیجتے ہیں، مجھے جانتے ہو، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. واہ پہلوان، جاؤ نا کشمیر میں لڑو، بڑا پہلوان ہے، ماں کے لیے بڑا شعر ہے، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ایسے کر دوں گا. صحابی نے کہا ماں باپ کو کوئی گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی مت دو، ورنہ وہ جواب میں آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا. تو وہ ہے کہ آپ نے ماں باپ کو گالی دی. یہ سمجھایا. یہ تو صحابی کے سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ایک بیٹا اٹھے گا اور ماں باپ کو گالی دے گا، ایک بیٹی اٹھے گی اور ماں باپ کو گالی دے گی. اور آج ہمارا مشاہدہ ہو رہا ہے. اگر کسی وجہ سے ماں باپ کی کوئی بات آپ پورا نہیں کر سکتے، خاموش رہو، خاموش رہو. لیکن غصہ کرنا، اس کے مقابلے میں آنا، اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا ہے، اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے. اس لیے بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام، علماء کا ادب، علماء کا احترام، یہ قانون ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ پاک نے چھوڑ دیا ہے. جیسے کہ آپ مسلمان، اس کے لیے معاش کے ذرائع اللہ نے بے شمار بنائے ہیں، اس طرح علماء کے لیے معاش کے ذرائع بنائے ہیں، اس کے لیے بھی قانون نازل کیا ہے. لیکن یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ اگر آپ کا بیٹا عالم بنے گا تو کہاں سے کھائے گا. حضرت تقیم الامہ خسرو، ان کے دوسرے بھائی دوسرے شعبوں میں تھے، یہ عالم تھے. تو ان کے والد کو لوگ کہتے تھے کہ کیا حال ہے، کہتا ہے بس ایک تو بیچارہ ایسا ہو گیا بیکار اور باقی کام کے. لیکن جب بیماری کے دن آئے اور خدمت کا زمانہ آیا تو دوسرے آ کر کے سیڑھی پی کر کے چلے جاتے اور ملا اس کے ہاتھ پاؤں دبا رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں. پھر کہتے ایک کام آ گیا، دوسرے بیکار نکل گئے. جس بیٹے پر تو نے محنت کی ہے اب وہی بیٹا کام آ گیا، وہی اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور اس کی خدمت کر رہا ہے. بس صحیح علم اگر دلوایا جائے، اور علم میں نے آپ کو بتایا کہ عالم اس کو کہا جاتا ہے جو اپنی زندگی علم کے سانچے میں ڈالے، علم کے ساتھ عمل 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 بھی ہو. وہ کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ کبھی ماں باپ کو دکھ نہیں پہنچائے گا، کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، کبھی ماں باپ کو ناخوش نہیں کرے گا، ان کی دعائیں لے گا. کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی ارشاد احمد کا بیان تھا، جو کچھ اضافات، ترمیمات، تشریحات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا کہ مالدار دیندار لوگوں، جس طرح تم پیسہ مدارس میں خرچ کرتے ہو، اپنے اولاد کو بھی علم کے لیے پیش کرو. اور یہ تمہیں خیال نہیں آنا چاہیے. آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ فتوے کے اعتبار سے بھی کچھ پریشان لوگ کہتے کوئی دعا کوئی وظیفہ بتاؤ، اس اعتبار سے بھی تعلق ہوتا ہے. تو سرکاری طور پر بڑے عہدیدار بھی ہوتے ہیں، ان میں بھی اچھے دیندار اچھے مزاج کے ہوتے ہیں. کہتے ہم اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتے ہیں تو سارا خاندان کھڑا ہو جاتا ہے، کھائے گا کہاں سے. یہ ہوائی باتیں ہمارے استاد محترم کے نہیں ہے، حقیقت ہے. کوئی بڑا مالدار ہے، کہتے میں بچے کے بارے میں نام لیتا ہوں کہ اس کو عالم بنانا ہے، کہتے پھر کہاں سے کھائے گا. اس لیے باس کہتے ہیں پہلے تو ABCD خوب پڑھاؤ تاکہ کل کھا سکے. کمانے کے طریقے، پھر جب کمانے کے طریقوں میں لگ جاتا ہے تو پھر علم کے لیے وقت کہاں بچتا ہے، وقت بچتا ہی نہیں. اس لیے یاد رکھنا
اللہ پاک نے علماء کے نفقہ اور کھانے پینے کا قانون بنایا ہے. جس طرح آپ کے کھانے پینے کے لیے قانون اور اللہ پاک نے مختلف معاش کے ذرائع بنائے ہیں، اس طرح علماء کے لیے بھی معاش کے ذرائع اللہ نے قانون بنایا ہے. جس طرح وزیر اعظم اور صدر مملکت اور آپ کے یہ مختلف ادارے حکومت کے یہ عوام کے کام میں لگ کر کے عوام کی ذمے ان کا نفقہ رکھا ہے، اس طرح علماء کا بھی رکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو آسمانی علوم سے آباد فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا. اچھا ایک بات پچھلی دفعہ دعا سے پہلے سنیں، میں نے بتایا تھا کہ آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے. اگر آسمان اور زمین کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ مقرر کیا جائے اور 2 سال کے بعد وہ ایک دانہ اٹھا کر کے جائیں تو ایک دن دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی پھر بھی ختم ہو. تو پھر میں نے کہا بھائی اس واقعہ میں یہ جو مدت ہے اس میں گڑبڑ ہوئی ہے، تو آپ واقعہ نکالیں. تو انہوں نے واقعہ نکالا تو اس میں 100,000 سال ہے. کتنے ہیں؟ اور رائی کے بجائے باجرے کا دانہ کتنا کہ زمین اور آسمان کے خلا کو اگر باجرے کے دانے سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ ایک دانہ اٹھا کر پھر 100,000 یعنی 1,00,000 سال کے بعد پھر دانہ اٹھائے، پھر 1,00,000 سال کے بعد پھر اٹھائے تو یہ دانے ایک دن ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی پھر بھی ختم. تو یہ کتاب میں لکھا ہے توشہ آخرت، یہ کسی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے. اور تم اگر ابد من ہمیشہ، آخرت کی کیا ہے؟ ہمیشہ. ابد کی درازی یعنی لمبائی کو معلوم کرنا چاہتے ہو تو اس کائنات کو باجرے سے پر سمجھو. کس سے؟ تو باجرے کا دانہ رائی کا دانہ دونوں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. یہ زمین و آسمان کا خلا یہ باجرے کے دانے سے پر سمجھو. اور ایک پرندہ اس باجرے کے ڈھیر میں سے 100,000 سال میں، کتنے میں؟ 100,000 سال کتنے ہوتے ہیں؟ 1,00,000 سال میں ایک دانہ کھاتا ہے، اور جب ایک عرصہ دراز کے بعد یہ ڈھیر ختم ہو جائے گا. یہ باجرے کے دانے ایک وقت آئے گا ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد بھی ابد کی درازی میں سے کچھ کم نہ ہوگا. لیکن آخرت کی زندگی جو دائمی ہے وہ کبھی ختم ہو. اس لیے یہ تصحیح کر لے، انسان غلطی ہو جاتی ہے. میں نے بتایا تھا 2 سال کے بعد، لیکن امام غزالی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ 1,00,000 سال کے بعد، 1,00,000 سال کے بعد وہ پرندہ ایک ایک دانہ باجرے کا اٹھاتا رہے تو یہ باجرے کے دانے ایک دن ختم ہو جائیں گے. لیکن آخرت کی دائمی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کبھی ختم ہو. بس دوستو اس زندگی کی بنانے کی فکر کرو، اور وہ زندگی تب بنے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں، غیر اللہ کو چھوڑیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق عمل. کل ہمارا سفر ہے، آپ لوگوں کے لیے سے اس میں سفر میں ہمارے ساتھ شریک ہونے کی درخواست ہے. تو شریک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں نے چندہ کرنے. اللہ ہمارا بہت بڑا ہے، سفر کی جتنی ضرورتیں ہیں، جس پہ پیسہ خرچ ہو اللہ نے تمام ضرورتوں کو پورا فرمایا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کسی ایک پیسے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن یہ ہمارے کاموں میں شرکت کی صرف یہ صورت نہیں کہ کوئی پیسہ دے، اس کی صورت دعا بھی ہے. کیا ہے؟ اور اصل چیز دعا، اور یہ ہر آدمی کر سکتا ہے. 4 سے کل پرسوں ایک بہت بڑے عالم دین مفتی صاحب کا فون آیا، تو وہاں پر 4-5 علماء کی مجالس ہے، اور ہماری ایک صدا ہے. یہ یاد رکھنا، تم بھی جہاں جاؤ صدا کہ گناہ نہ کرو. اگر جیتنا چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں
چین سکون کی زندگی چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، تو بس گناہ نہ کرو. کیا نہ کرو؟ بس جو گناہ نہیں کرتا دنیا میں پرسکون، آخرت میں کامیاب. دنیا میں پرسکون، آخرت میں بھی کامیاب. جو گناہ کرے گا دنیا کا سکون بھی برباد، بے چین پریشان رہے گا. آپ کو کیا بتاؤں، میرے پاس جو پیغامات آتے ہیں آج بھی طرح کہ لوگ کتنے بے چین، کتنے پریشان اور کیسے کیسے پریشانیوں میں مبتلا ہیں. اگر ہم گناہ چھوڑیں گے تو پریشانی کیا ہو جائے گی؟ تو ہماری ایک صدا ہے، تو وہاں بھی جائیں گے، یہ صدا ہے کہ گناہ چھوڑو. جو گناہ چھوڑے گا جیت جائے گا، جو گناہ نہیں چھوڑے گا ہار جائے گا. مالدار مال میں رہتے ہوئے ہار جائے گا، قوم والا قوم میں رہتے ہوئے ہار جائے گا، حکومت والا حکومت میں رہتے ہوئے ہار جائے گا. جس نے گناہ چھوڑا وہ جس حال میں ہوگا وہ کامیاب ہوگا. تو یہ ہمارے اور آپ کی دعوت ہے. اسی دعوت کو ہم نے پورے عالم کے اندر عام کرنا ہے. تو وہاں پر بھی مجالس ہیں، پھر کے ثوابی میں مستقل حلال حرام جائز ناجائز، اسی پر ہمارے وہاں پر مجالس ہے علماء سے. اللہ تعالی ہمارے ان مجالس کو انتہائی مفید بنائے، کامیاب بنائے، اور ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. دعا کریں گے نہیں کریں گے؟ ہاں، جو دعا کرے گا وہ ہمارے ساتھ شریک. اس لیے جو آئندہ اتوار ہے تو اس میں بیان نہیں ہوگا، اور اس کے بعد ہوگا انشاءاللہ 7 تاریخ کو انشاءاللہ ہماری واپسی ہے، جمعے کے دن. تو انشاءاللہ اس کے بعد کا جو اتوار ہوگا پھر آپ لوگ انشاءاللہ سفر کے حالات انشاءاللہ سنائے جائیں گے. لیکن بیچ میں جو ایک اتوار ہے اس میں ناغہ ہوگا. لیکن آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے تو ہمارے ان تمام مجالس میں آپ لوگ شریک رہیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، سفر کی دشواریوں کا ہمارے لیے آسان بنائے، عافیت کا سفر بنائے، سہولت کا سفر بنائے، مفید بنائے. یا اللہ افادہ کا سفر بنائے. یا اللہ خوب یا اللہ ہماری مجالس کو کامیاب بنا دے، مفید بنا دے، محبوب بنا دے، مقبول بنا دے، مؤثر بنا دے. یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، تو ہمارا بن جا، ہم تو اپنا بنا. یا اللہ ہماری نیتیں جیسی ہونی چاہیے ویسے نہیں ہے، اخلاص جگہ نہیں ہے. یا اللہ تو ہمارے اخلاصوں کا محتاج نہیں ہے، اپنے کرم سے ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائے. اور ہمارے لیے، ہمارے احباب جو یہاں پر بیان کے لیے، مجلس کے لیے آتے ہیں، ان سب کے لیے ان مجالس کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی ترقی کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہمارے نجات کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ قدم قدم پر ہماری مدد فرما، اپنے قرب میں ترقی کا ذریعہ بنا دے، ہمیں اپنا خاص تعلق عطا فرما دے. یا اللہ گناہوں کی وجہ سے جو ہم دور ہو گئے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آئندہ کے لیے ہر گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو یا اللہ شفا کامل عاجل مستمر عطا فرمائے. کلفی والے کی بھی بیٹی بیمار ہے، صدقہ تو خدا کے بندے، صدقہ سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. ہاں لیکن صدقہ سے تو جا نہیں گئے، پھر بھی کہتی ہے رشوت، یہ تو نہیں کہے گا. ہاں یہ تو ایسا نہیں کہے گا. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما. تیرے نیک بندوں نے آج تک جو دعائیں مانگی ہے قیامت تک مانگتے رہیں گے، وہ سارے دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما. اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین.